کلپ نمبر 719۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 سے لے کر 77 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کی بات کا رد اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور معصومیت کا بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہر وقت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شامل حال رہتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہیں معصوم بنا کر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اور اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ آپ ان کی طرف جھکتے تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، کیونکہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ دوسروں سے بلند تر ہے، اس لیے آپ سے پاکیزگی اور کردار میں عظمت کا تقاضا بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ تمہیں اس سے نکال دیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے آپس میں اتفاق کر کے چاہا کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا اور ان کی یہ مراد بر نہ آئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ عز و جل نے ایسا نہ ہونے دیا، اور اگر بالفرض آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے۔ سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ ترجمہ: جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سنہ، طریقہ۔ گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ اگر بالفرض آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے، جیسے ہمارا ان رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کہ جس قوم نے انہیں ان کے وطن سے نکالا اور وہاں کوئی مسلمان باقی نہ رہا اور ان لوگوں کے ایمان لانے کی بھی کوئی امید نہ رہی، تو ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور تم ہمارے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اہل مکہ کی بچت کی وجہ یہ رہی کہ وہاں مسلمان بھی باقی رہے اور وہاں خانہ کعبہ تھا، اسی لیے اس علاقے کو بہرحال اسلامی حدود میں آنا تھا، اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ایمان کی امید ایک کبھی بھی موجود تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔